بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاور اینڈ پور ود راجہ ذوالفقار علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں دنیا کو دکھاتا ہوں پاکستان، اور پاکستان کو دنیا۔ اسپین سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل بہت وہ جو سانحہ ہوا ہے، جو کشتی ڈوبی ہے لیبیا سے یونان آتے ہوئے، یونان کے سمندر میں، یہ راستہ بھی تھوڑا سا لگتا ہے کافی لمبا ہو کر آ رہا ہے، لیکن اس پر تارکین وطن پر لوگ یہاں پر کیوں آتے ہیں، یہاں پر آ کر کیا ہوتا ہے، اور اس کی بے شمار وجوہات کیا ہیں، اور جس طریقے سے حکومت چاہ رہی ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرے گی، وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ درختوں سے پتے کاٹ رہے ہیں۔ میں بھی بالکل اسی طرح بات کر سکتا ہوں جس طرح ہر آدمی نمبر ٹانگنے کے لیے، نمبر بنانے کے لیے حکومت سے اپوزیشن تک، اداروں تک، اور سوشل میڈیا اور میڈیا پر بات کرنے والوں پر، لیکن کیونکہ میں 27-28 سال سے ان چیزوں سے وابستہ ہوں، لاکھوں نہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملتا ہوں، میں نے بے شمار وہ خود راستے دیکھے ہیں، میں نے ایجنٹ دیکھے ہیں، رابطے ہوتے دیکھے ہیں، ان جگہوں پہ سفر کیا ہے، اور ہر روز نہ جانے کتنے سینکڑوں لوگ مجھے جو یورپ میں ملتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے، پاکستان سے کس طرح آتے ہیں، راستے میں کیا ہوتا ہے، خوراک کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، جان کو کتنا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ چیزیں سب چیزوں کا پتہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہاں سے ہم لوگ کیوں آتے ہیں، پردیسی کیوں بنتے ہیں، تارکین وطن کیوں ہوتے ہیں، تو یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ لیکن یہ جو زیادہ تر پاکستان میں بیٹھے فیکٹریوں کے مالک، میلوں کے مالک، بڑے بڑے جاگیردار، جن کو کھانے پینے کی، مطلب اپنی ذاتی زندگی کی، ازواجی زندگی کی، بال بچوں کی زندگی کی پرواہ نہیں ہے، وہ اس دکھڑے کو، اس مصیبت کو، اس مشکل کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ ان کی فیلنگ ہی نہیں ہو سکتی جس طرح ایک عام آدمی کی ہے۔ اس میں بے شمار چیزیں ہیں۔ پاکستان میں بہت حالات خراب ہے اکثریت لوگوں کے، لیکن 26-27 کروڑ عوام ہے، اس عوام میں اکثریت لوگ کھانے سے تنگ ہیں۔ پھر مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس میں آپ کے آگے پیچھے ارد گرد کو، پڑوسی کو، رشتہ دار، جب دوسرا باہر آتا ہے، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ کو اس کی وہ مزدوری نہیں ملتی، باہر آ کر ملتی ہے، تو لوگ رسک لیتے ہیں، اور اس کا تجربہ ہو چکا ہے۔ دیکھیں جی، اس وقت جو لگ بھگ اندازاً 1.5 کروڑ سے زیادہ پاکستان سے باہر ہیں، اور ان میں اکثریت اسی نجائز طریقے سے آئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا نجائز طریقے سے آنا چاہیے، انڈیجن آنا چاہیے، لیکن جو حقیقت میں ہوتا ہے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ مریض کو ٹھیک کرتے ہیں، مرض کا علاج نہیں۔ ہم مرض کا علاج نہیں کرتے۔ اگر مرض کا علاج کرنا ہے تو سارے حقائق دیکھنے ہوں گے۔ ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف پاکستان میں جب یہ لوگ آئے، سیٹل ہوئے، اب بے شمار دوسری تیسری نسل میں ہیں، چوتھی پانچویں نسل میں ہیں، انگلینڈ میں اور کئی جگہوں پر کئی منسٹر بھی ہیں، بڑے بڑے بزنس بھی ہیں، اسی طرح نیا آنے والا طبقہ بھی ہے، کچھ نا سیٹ بھی ہیں، لیکن پاکستان سے پھر بھی وہ بہتر ہے۔ اس کے ساتھ وہ پاکستان کے میڈیا پر جو میں بات دیکھ رہا ہوں، جو بات سن رہا ہوں، جی باہر کیوں جاتے ہیں، انلیگل کیوں جاتے ہیں، پاکستان میں رہنا چاہیے۔ بھائی بالکل رہنا چاہیے اگر پاکستان میں نوکری ملے۔ پہلے تو نوکری نہیں ملتی، بہت زیادہ بے روزگاری ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو نوکری ملتی ہے تو اس کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے۔ ہماری رسم و رواج ہے، ہمارے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ ویسے بھی ایک عام آدمی جو ان چیزوں سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی تنخواہ پر اپنے بال بچوں کو نہیں پال سکتا۔ اس طرح کی بے شمار مجبوریاں ہیں، اور اس کے ساتھ پاکستان کا ایک بہت بڑا وہ طبقہ بھی ہے، جو باہر بھی آنا چاہتا ہے، لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتا، اس کے پاس آنے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اور اکثریت جو آتے ہیں یا یہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں، وہ بھی نہ جانے کہاں سے ادھار لیتے ہیں، اپنی زمین بیچتے ہیں، اس کی ماں یا اس کی بہن یا بیوی زیور بیچتی ہے، نہ جانے کون سے طریقے کرتے ہیں، چلے ہمارا بچہ 3-4 سالوں میں جائے گا، سیٹل ہو جائے گا تو یہ اتار دیں گے۔ پھر جو یہاں پر آتا ہے، یا جو ایک بات ہوتی ہے، اور میں سچی بات کر رہا ہوں، ہم جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں، تو یہاں آ کر جب کوئی کسی سے سوال پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں گھر میں کسی ایک کو تو قربانی دینی تھی، گھر میں کسی ایک کو تو قربانی دینی ہے، وہ ایک قربانی دے گا تو باقی سارا گھر چل جائے گا، اور ایسا اکثریت میں ہو رہا ہے۔ بالکل یہاں پہ مشکل ہے،
لیکن کل وہ ایک ٹیلی ویژن نجی ٹیلی ویژن پر ایک سوال آیا جی تو یہاں پہ تو زندگی بڑی مشکل ہے یہ تو باہر جا کر کوئی آسانی تو نہیں ہے، بالکل آسانی نہیں ہے، لیکن اس نے جواب دیا جی پاکستان سے تو پھر بھی بہتر ہے۔ بات تو سچ ہے، بات تو سچ ہے، اس کا جھوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، پہنچ جائیں تو راستے کی اور بات ہے۔ یہاں پر بھی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، اس طرح ایکسیڈنٹ نہیں، اس طرح مواد نہیں، پھر چیزیں خالص ہیں، چیزیں نکلی نہیں، جیلی نہیں، دوائیاں جیلی نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایک دن مزدوری کریں، اگر ایک دن مزدوری مل جائے تو آپ 2 ہفتوں کا خرچہ، آپ 2 ہفتوں کا سامان لا سکتے ہیں، جس میں چھوٹا گوشت ہے۔ اور پاکستان میں جو سارا دن کام کرتا ہے، ہر روز کام کرتا ہے، ایک عام مزدور دھاڑی لگانے والا، وہ پورے سال میں شاید عید کے دن ہی گوشت کھائے گا، چھوٹا۔ میں نے بات فرق کی، پھر یہ لوگ جو آپ سمجھے ہاں ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ قربانی دیتے ہیں، آپ یقین کریں اکثریت طبقہ 6-6 5-5 لوگ اکٹھے رہتے ہیں، وہ مکان کا کرایہ دیتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتے ہیں، 1 مہینے کے بعد وہ پیسے تمام لوگ اپنے وطنوں کو بھیجتے ہیں۔ اور اس میں صرف پاکستان نہیں ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، افغانستان ہے، نیپال کے لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ، یہ چین کے لوگ بھی ہیں کچھ، اب تو ہر دوسری گلی میں ان کی دکانیں ہیں، ان کا طریقہ تو سب مختلف ہے۔ اس طرح روس کی مختلف ریاستوں یہاں پہ لوگ نظر آتے ہیں، مطلب بلغاریہ، رومانیہ، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، یوکرائن، لاطینی امریکہ کے برازیل، سانتا ڈومینگو، ارجنٹائنا، پیرو، پیراگوئے، پاناما، سلوادور، مطلب بے شمار، ماسکو، کولمبیا، ونزویلا کے لوگ دیکھیں، کیوبا کے لوگ بے شمار، افریقہ کے گیانا، سینیگال، مطلب سوڈان، یہاں اس طرح پہلے مطلب عراق کے لوگ ہوتے، ایران کے کافی دیکھے، عراق کے بے شمار ہوتے تھے، ہم نے فلسطینی دیکھے، ترکی، تو یہ نہیں، لیکن اکثریت میں بالکل پاکستان کے لوگ، کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو مشکلیں ہوئی، مواد ہوئی، ان کو تکلیفیں ہوئی، لیکن ترقی بھی کی۔ ہاں اب آتے ہیں اس بات پر، دیکھیں ہمارے ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے، افسوسناک بات ہے اور بڑی ڈینجر بات ہے، یہ پہلے بھی ہوتا ہے، اب کا نہیں، آپ یقین کریں ہمیں بے شمار لوگ ملے، اور ہمارے علاقوں بھی، کیونکہ منڈی بہاؤالدین، گجرات، یہ وہ علاقے یا گاؤں کے گاؤں بھرے پڑے ہیں اور بچے تیار ہیں۔ پھر سب سے بڑی فکر اب جو میں نے پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھی ہے، جو خدا نہ خواستہ بدقسمتی سے، اب کیا کہوں میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اس کشتی میں بھی بڑے تو تھے، دوسرے بھی تھے، 15 16 17 سال کے بچے، اب ٹیلی ویژن والوں کو، میڈیا والوں کو، وہاں بیٹھے ریڈیو والوں کو، سوری ریڈیو غریب بات ہے، خیر ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو بھائی وہاں سے جنگ کہتے تھے کلو چنے لے لو، چھولے، ایران سے ترکی جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر راستے میں لوگ مار رہے ہوتے ہیں، برف میں چھوڑ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور جو چند بچ گئی انہوں نے مجھ کو بتایا کہ ایسے وہ برف چھوٹی بوتل تھی 1/2 لیٹر کی پانی کی، اس میں نچوڑ کر پانی کا 1-2 گھونٹ بنتا تھا، وہ پیتے تھے، تو جو بچے ایک کا پاؤں کٹ گیا، پتہ نہیں کیا وہ کتنے دن بعد، پھر پولیس والے مارتے ہیں، پھر پولیس والے کہتے ہیں اچھا ان کے ساتھ پھر پاکستانی لوگ ملے اور دوسرے بھی کئی جگہوں ملے کہ جی اگر بچہ چھڑوانا پکڑا گیا تو اس کے بھی پیسے دیں۔ مطلب آپ جب کسی ملک میں ناجائز ہوتے ہیں تو وہاں کی مرضی ہوتی ہے، لیکن مہذب ملکوں میں یہ فرق ہے، 40-45 یا 60 کلومیٹر ایک سے اب جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں فرانس کی، جرمنی کی، اسپین کی، پرتگال کی، اٹلی کی، سوئٹزرلینڈ کی، بیلجیم کی، ہالینڈ کی، آسٹریا کی، اس طرح کے ملکوں کی، تو جس ملک سے آپ نکل رہے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آگے والی پولیس سے یا بارڈر فورس ہے اس سے بچنا، آپ 60 کلومیٹر آگے جائیں گے، میں تو اس ملک میں آگے مجھے بنا چاہیے، ورنہ وہ پچھلے ملک کو دیتے ہیں، وہ مارتے شارتے نہیں ان ملکوں میں۔ لیکن جو پیچھے کے ملک ہیں، ترکی ہے، اب ایران ہے، اب یہ یونان، اچھا یہ کشتیوں میں ایسا کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے، وہ تو ان کو جانور سمجھتے ہیں، اوپر سے وہ یہ کوسٹ گارڈ ان کے پتہ نہیں کیا کیا وہ آتے ہیں تو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کو کوئی جانوروں کی طرح لیتے ہیں، یہ کیا مصیبتیں آ رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور انسانی حقوق کے حوالے سے یہ جو اقدام اٹھایا جا رہا ہے یہ درست ہے، مہذب ملک جو ہیں وہ اچھا وہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو پناہ دیتے ہیں، لیکن اس ملک کو کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو روکیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پھر ان کا بھرا اٹھانا پڑتا ہے نا، ان کے ذمہ لگ جاتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ
یہ سلسلہ جب تک وہاں غربت ہے، اور اب وہاں پر جتنے پاکستانی باہر آ چکے ہیں وہ وہاں پہ پیسے بھیجتے ہیں، پھر وہ سیٹل۔ اور تیسری بات جس کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے بجائے پچھلے چند سالوں سے جتنی مہنگائی ہوئی ہے، ایک آدمی باہر سے $1000 بھیجتا ہے، ایرو بھیجتا ہے، 1 لاکھ کا تھا آج وہ 3.5 لاکھ کا ہے۔ تو مہنگائی اس پہ اثر نہیں، یا اس کے گھر والوں پہ نہیں کر رہی اس طرح جس طرح وہاں کے رہنے والے لوگوں پہ کر رہی ہے۔ تو یہ لوگ بیوقوف نہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں، بدقسمتی سے پھر جان کا بھی رسک لیتے ہیں۔ ارے بھائی یہ کوئی آج کی بات تو نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ گوادر سے اور سمندر کا وہ ٹھٹا سجام سے آگے وہ یہاں پہ عمان کا علاقہ بڑا نزدیک ہے، تو لوگ صندوقوں میں عجیب سی کشتیاں بنا کر پکڑے گئے، اور نہ جانے کتنے دنوں فیملی رسک لے گی کہ ہم اس ملک سے نکلے، اگلے ملک جائیں، اپنے بچوں کو بچائیں۔ لیکن ویسے اگر دیکھیں انلیگل، میں قانوناً دستوراً آئین بات ہی نہیں کر رہا، میں تو بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی زمین کی۔ یہ جو انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں، ایک سے دوسرے ملک میں جانا ہی ناممکن ہے۔ اگر یہ ہی نہ ہو، بھائی ٹکٹ ہے اس کا، پیسے بنے ایک سے دوسرے ملک جا سکے، تو یہ کتنا آسان ہے۔ تو اس لیے اس کی بجائے کرم برائے مہربانی، اگر یہ ہمارے رہنما، ہمارے یہ سمجھنے والے، یہ درد دل رکھنے والے، یہ جن کے اندر تھوڑا سا درد دل اٹھتا ہے، اور جب یہ باہر آتے ہیں تو جو ڈمکیاں لگا کر یہاں پر آئے تھے اور امیر تھے، ان کے پیسے سے عیاشیاں کرتے ہیں، موج کرتے ہیں، اور اکثریت الیکشن بھی لڑتے ہیں، کیونکہ ان کے فنانسر، ان کے اسپانسر بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوئی ڈنکی لگا کر ناجائز طریقے سے، ان لیگل طریقے سے آئے تھے۔ یہاں کے وزیر اعظم تک وہ پیسے جاتے ہیں، کوئی بھی وزیر اعظم۔ تو کیا میاں نواز شریف صاحب انگلینڈ ہوتے ہیں تو ہر آدمی سے ملتے ہیں، تو کیا وہ سب جو ویزا لگوا کر آئے تھے، یا یہ خود جو $50 کا اسٹامپ دے کر آئے تھے، اس کے بھائی کی جو وزیر اعظم ہے اور یہ جو سابقہ وزیر اعظم ان کی گارنٹی تھی؟ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں صرف عرض کر رہا ہوں وہاں پہ حالات ٹھیک کیجیے، وہاں پر روزگار پیدا کیجیے، باتوں سے عمران خان کی طرح بڑے بڑے جھوٹ بول کر نہیں، بلکہ حقیقت میں یہ ثابت کریں کہ لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت نہ ہو، اور سیر و سیاحت اور باقی چیزوں کے لیے اب ایک آدمی ہے غریب ہے، وہ اس کو صرف شوق ہے سیر و سیاحت کا، اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے ہیں، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے، کیا اس کو باہر کا ویزا ملے گا؟ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سفارتی تعلقات بھی بہتر کرائیں، ان ملکوں سے بات کریں، مختلف ملکوں میں افرادی قوت کے لیے ویزوں کی کوشش کریں، ویزے لگنے کی کوشش کریں۔ جو 22 لاکھ میں آدمی جاتا ہے، آپ نے اگر بھلا کرنا ہے، اس کا 3-4 لاکھ میں کام ہو جائے، وہاں سے باہر آ جائے، تو اس کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ، جان کا بھی فائدہ، پھر وہ زر مبادلہ پاکستان میں ہی پیسے بھیجے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں، ان سب وہاں پہ اچھا وہاں پہ NGO بن جاتی ہیں، انسانی کی تنظیمیں بن جاتی ہیں۔ یہ انسانی حقوق جس وجہ سے لوگ خراب ہوتے ہیں ان کو یاد نہیں ہوتے، وہاں پہ 1-2 آدمی پکڑے ہو، یہ حادثہ ہو گیا، وہ ٹنکی لگانا جرم، یہ بالکل جرم، لیکن ٹھیک تو کیجیے۔ وہاں سے لوگ آتے کیوں ہیں، اس مسئلے کا حل تو نکالیے۔ معذرت لیکن وہ آدھے نا سچی گل کریے تو 4 گھر گواڑیاں دے بھی رہیں ہوتے ہیں، مطلب اگر آپ سچی بات کریں گے تو آپ کے 4 ادھر ادھر کے پڑوسی بھی ناراض ہوں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد تھا، بات سمجھانے کا مقصد تھا، کشتی حادثے کا ایک رخ اس طرف کی، ذرا غور کیجیے، اس سے ہی سبق سیکھیے، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ آپ کو ایک کشتی نظر آئی ہے، میں ایک اور بات بتا دوں، ابھی نہیں جانے کتنے لوگ کتنے ایجنٹوں کے لیبیا میں ہوں گے، راستے میں ہوں گے، مختلف اور جگہوں پہ ہوں گے، جو کشتی کے انتظار میں ہوں گے۔ یہ حادثہ ہوا ہے تو آج یا کل کے دن ہی پتہ نہیں کتنے لوگ اور کشتیوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ بدقسمتی ہے، جو آ رہے ہوں گے وہ نہیں رکیں گے، لیکن اس کا حل نکالیں۔ اس کا حل اس وقت نکالیں گے جب لوگوں کی خوشحالی ہوگی۔ تو خوشحالی عوام نے تو آپ کو نہیں بلا کر دینی، ان سے تو آپ نے ٹیکس لینا ہے، وہ تو آپ لے لیں۔ تاکہ یہ سوچیں۔ اب تک اتنی کا بھی پاور اینڈ پور ود رائے